ذات اللہ کی ہے، یہ مادی اسباب و وسائل جو ہیں اگر ان پر بھروسہ کیا تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ ہے میسج جو اب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی ذرا ان کو ان کے سامنے بیان کیجئے دو افراد کی مثال۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ عطا کیے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے انہیں گھیرا تھا کھجوروں کی قطاروں سے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور دونوں باغات کے درمیان جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، یعنی وہ باغات بھی ہیں، انگور اور کھجور جو ہے وہاں سے حاصل ہو رہی ہے اور درمیان میں جو جگہ ہے اس پہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک آئیڈیل سچویشن تھی جو اہل عرب کے نزدیک ہو سکتی تھی، اور طائف کے اندر یہ معاملہ تھا۔ چنانچہ عرب سردار جو ہیں بڑے بڑے قریش کے، ان کی زمینیں طائف میں تھی، وہاں ان کے باغات تھے، اور سب سے زیادہ جو پیئنگ کراپ تھی وہ ان کی وہ یہی انگور کی فصل۔ تو انگور کے باغات اور ان کو گھیرا ہوا ہو کھجوروں نے ہوا توڑ کے طور پر۔ دو فائدے ہیں، کھجور کی فصل بھی حاصل ہو رہی ہے اور ہوا توڑ بھی ہے، وہ جھکڑ اور آندھی کے لیے رکاوٹ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ درمیان میں وہاں پر کھیتی باڑی بھی ہے، فصلیں بھی لی جا رہی ہیں، سبزیاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل ایک تصور تھا ان کے ذہن میں، اعلیٰ ترین جو صورتحال ہو سکتی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دونوں باغات جو ہیں وہ اپنا پھل اور میوہ لے کے آتے تھے، یعنی خوب فصل ہوتی تھی، خوب ان کے اوپر پھل آتا تھا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ گھٹاتے نہیں تھے، بھرپور فصل۔ وفجرنا خلالہما نہارا، اور ہم نے ان کے درمیان میں سے ایک نہر، ایک ندی بھی جاری کر دی تھی۔ یہ ہے اصل میں اب بات مکمل ہو گئی، یعنی اریگیشن کے لیے اس کا اپنا نظام ہے، چشمہ بہہ رہا ہے، کوئی ندی رواں ہے، اور پورا انتظام گویا کہ موجود ہے۔ یہ ہے بہترین شکل جو وہاں پر ہو سکتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو اللہ نے اولاد بھی دی تھی، اس کے لیے ثمر تھا۔ ایک تو ثمر وہ تھا جو اسے باغات سے اور کھیتوں سے حاصل ہو رہا تھا، اور ایک ثمر اس کی اولاد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے خاص نعمت کی تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اب وہ شخص جو ہے اللہ والا درویش ہے، وہ فقراء میں سے ہے، اس کو مال و دولت دنیاوی سے کچھ حصہ نہیں ملا۔ اب وہ دونوں جا رہے ہیں، اور اس نے مالدار شخص نے اسے کہا کہ میں تم سے بڑھ کر ہوں، مال کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی، میری اولاد بھی زیادہ ہے، میرے دوست احباب کا حلقہ بھی زیادہ وسیع ہے، میرا جتھا بھی مضبوط ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، اور وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا، یعنی اس وقت اس کے اوپر ایک نشہ سوار تھا، اس مال و دولت کا، اور جو حیثیت اللہ نے اسے دی تھی، اس کے پہلے جملے سے ہی نظر آ رہا ہے کہ میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ ایک تکبر اور غرور کا احساس تھا اسے ان چیزوں پر جو اسے اللہ نے اس دنیا میں دے دی تھی۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، تو کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یعنی یہ اتنے اس کے انتظامات ہیں، پورے مضبوط ہیں، پانی کا اپنا نظام ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں سے لانا پڑے یا بارش کا انتظار ہو کہ وہ بارش سے پانی ملے اور کہیں قحط سالی ہو جائے۔ تو اریگیشن کا سسٹم اپنا ہے، اور پھر ہوا توڑ کے طور پر کھجور کے جو ہے جھنڈ ہیں اس میں جو ہے اطراف میں، تو یہ باغ تباہ نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وہ اسی ترنگ میں اس نے یہ بات بھی کہی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کوئی آنے والی ہے۔ یہی دنیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں، انہی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، نوٹ کیجئے کہ اللہ کو بھی وہ مان رہا ہے، اپنے رب کی بات بھی کرتا ہے، قیامت سے بھی پورا انکار نہیں کیا۔ اگر میں لوٹا دیا گیا، یعنی اگر یہ بات سچ ہے کہ قیامت ہونی ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر وہاں پاؤں گا، وہاں پہنچ کر۔
یہ اصل میں شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اور یہ ایک ذہنیت ہے دنیا داروں کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے نوازا ہے، آخر اگر میرا بزنس جو ہے اسٹیبلش ہے تو کچھ مجھے ہنر صلاحیت ملی ہے، کچھ اللہ کے خاص کرم ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، وصف ہے، کوئی جوہر ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے دنیا میں، تو آخرت میں بھی پھر میرے لیے ہوگا، زیادہ نعمتیں پھر مجھے ہی ملیں گی۔ اول تو آخرت ہے نہیں، اور ہے بھی تو آخر وہ نعمتیں کس کے لیے؟ جوہر قابل کے لیے ہے نا، تو وہ جوہر ہمارے اندر موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ ایک ذہنیت ہے جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اب دوسرا ساتھی جو ہے، اب اس کی باری آئی بات کرنے کی۔ اس نے کہا اس سے، اپنے اس دوست سے، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم نے کفر کیا ہے؟ بلکہ یہاں صحیح ترجمہ ہوگا تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس رب کی۔ کفر کے دونوں معنی ہیں، اس لیے کہ ایک رب کا انکار اس نے نہیں کیا، اس رب کا تم اپنے اس اللہ کا انکار کرتے ہو، بلکہ ناشکری کرتے ہو۔ الذی خلقک من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا اولاً تو مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں صحیح سالم انسان بنا دیا، آدمی بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، تم جو کچھ بھی کہو میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی نوع کا شرک نہیں کروں گا اپنے رب کے ساتھ۔ اس بحث کو نوٹ کرتے جائیے، ابھی تک اس نے کوئی دوسرے ساتھی نے کوئی شرکیہ بات نہیں کی ہے، لیکن یہ اس کی تردید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو رب مانا ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، تیری زبان سے نکلتا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی یہ سب اللہ ہی کا فضل، اس کی رحمت کا مظہر ہے، بجائے اس کے کہ یہ میرا ہے اور میں نے اس کو اسٹیبلش کیا، میری مہارت، میرا ہنر، میری محنت۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر وہ کہ اللہ ہی جس کو قوت و طاقت دے، جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں جو مومنانہ طرز عمل ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تم سے کمتر ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کوئی بعید نہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغات عطا کرے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور کوئی بعید نہیں کہ تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی جھونکا آ جائے، کوئی آفت آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے۔ میرا رب اس پر قادر ہے، وہ مجھے عطا کر سکتا ہے، تمہیں محروم بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا سارا توکل ہے اپنے اسباب کے اوپر، تم سمجھتے ہو کہ یہاں آفت نہیں آ سکتی، تباہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے اصل میں قادر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، تمہیں بڑا بھروسہ ہے کہ بیچ میں اریگیشن کا نظام بھی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ بالکل گہرا چلا جائے، اتر جائے نیچے، واٹر ٹیبل ڈاؤن ہو جائے، فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تم اس کو حاصل نہ کر سکو اور اس کو طلب نہ کر سکو، واپس کھینچ کر نہ لا سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، جیسے اس نے کہا تھا درویش نے، مرد درویش نے، وہی ہوا، اس کا باغ جو ہے تباہ ہوا، کھیت سمیٹ لیا گیا پھل، یعنی عین جس وقت وہ پھل پر آیا کوئی آفت سماوی ایسی آئی، کوئی باد سرسر، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی شے کہ اس نے سب تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اب وہ شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کفی افسوس ملتا رہ گیا اس پر کہ جو اس نے انویسٹ کیا تھا، جو خرچ کیا تھا اس کے اندر، اس کی انویسٹمنٹ، ایک تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی تجارت کے لیے اس نے پیسہ لگایا وہ تو لگایا، جو محنت اس کی ہوگی، اصل انویسٹمنٹ تو وہ ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ چونکہ انگوروں کا تھا تو وہ جو سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا ہے، وہ جو بنائے جاتے ہیں اس میں اس کو سپورٹ دی جاتی ہے، وہ سپورٹ سمیت وہ سارا باغ جو ہے وہ اوندا پڑا ہوا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کے